آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب دنیا ایک ایسے حکمران کا سامنا کرے گی جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ وہ حکمران جسے سفیانی کہا جاتا ہے، شام کے علاقے سے ابھرے گا اور اس کا دور حکومت ظلم و جبر اور بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ اس کی طاقت اور سفاکیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے عروج کے دنوں میں مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کیا ہم موجودہ حالات کو اس پیش گوئی سے جوڑ سکتے ہیں؟ آئیے اس پراسرار شخصیت اور اس سے جڑی نشانیوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سفیانی فتنہ کیا ہے اور یہ کب ظاہر ہوگا، اور کیا الجولانی ہی وہ سفیانی فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، احادیث میں سفیانی کو ایک ظالم اور بے رحم حکمران کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا اور معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کرے گا۔ اس کے مظالم اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ لوگ یہ یقین کرنے لگیں گے کہ شاید اب قیامت قریب ہے۔ روایات کے مطابق یہ سفیانی فتنہ شام کے علاقے سے ابھرے گا، جو موجودہ شام، فلسطین، اردن اور اسرائیل کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ احادیث مبارکہ میں اس سفیانی فتنے کو امام مہدی علیہ السلام سے جوڑا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس فتنے کا دور مختصر لیکن تباہ کن ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بہت بڑی فوج ایک عظیم جنگ کے دوران اس فتنے کا خاتمہ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شام کی موجودہ صورتحال سفیانی کے ظہور کی طرف اشارہ کر سکتی ہے؟ دوستو، شام ایک عرصے سے جنگ، تباہی اور افراتفری کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ موجودہ شام کے حکمرانوں اور جنگجو گروہوں کو سفیانی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں ابو محمد الجولانی بھی شامل ہے، جو ایک معروف عسکری رہنما ہے۔ لیکن کیا الجولانی ہی وہ سفیانی ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، قدیم شام کی حدود موجودہ فلسطین، اردن اور اسرائیل تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ الجولانی کی حکمرانی چند علاقوں تک محدود ہے۔ سفیانی کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے دور سے منسلک ہے، اور فی الحال ایسی کوئی واضح نشانی سامنے نہیں آئی جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قریب ظاہر کرے۔ الجولانی کے ان اقدامات کو چند لوگ سفیانی کے مظالم سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان مظالم کی نوعیت سفیانی کے دور سے بالکل مختلف ہے۔ سفیانی فتنے کے ظہور کی کچھ خاص نشانیاں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ سفیانی کے دور حکومت میں معصوم لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ وہ اپنی طاقتور فوج کے ذریعے مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا دور حکومت 15 ماہ پر مشتمل ہوگا، لیکن اس میں دنیا نے ایسے مظالم دیکھنے ہوں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ دوستو، سفیانی کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک عظیم فوج اس کے ظلم کا خاتمہ کرے گی۔ یہ جنگ نہ صرف سفیانی کے اختتام کی علامت ہوگی، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید کا آغاز بھی کرے گی۔ احادیث کے مطابق یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا، جس کے بعد دنیا قیامت کی مزید نشانیوں کی طرف بڑھے گی۔ پیارے دوستو، سفیانی کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا فتنہ۔ دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو اپنی چال بازیوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا مظاہرہ کرے گا اور خود کو خدا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج دنیا میں زبردست تباہی پھیلائیں گے اور اللہ کے حکم سے ان کا خاتمہ ہوگا، لیکن ان کی تباہ کاریاں دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا اور حج اور عمرہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گے۔ یمن سے ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی، جہاں قیامت کا حساب ہوگا۔ دوستو، سفیانی اور قیامت کی دیگر نشانیوں کا ذکر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور نیکی کی راہ پر قائم رہیں۔ یہ آزمائشیں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ظلم و جبر کی یہ داستانیں آخر کار اللہ کے انصاف کے ذریعے ختم ہوں گی اور ایمان والوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔
پیارے دوستو، یہ کہانی صرف قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ایسی یاد دہانی بھی ہے جو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ سفیانی کا ذکر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیا میں ظلم و جبر کی کوئی جگہ نہیں اور اللہ کا انصاف ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا آپ موجودہ حالات کو سفیانی کے ظہور کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا آپ الجولانی کو سفیانی سے جوڑتے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ محض اتفاق ہے؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔